بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی راتوں کی اہمیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالی فرمان من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ کہ جس نے رمضان میں قیام کیا راتوں میں ایمان، یقین اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ انتہائی اہم مہمیز ہے اطاعت شاروں کے لیے، وفاداروں کے لیے، اللہ کے حضور جھکنے والوں کے لیے، اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہونے والوں کے لیے۔ اسی لیے جس نے رمضان پایا اور وہ رمضان پا کر بھی محروم رہے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان پایا اور شب قدر میں قیام و عبادت نہ کر سکا، اس کی بھلائیوں کو نہ پا سکا، وہ محروم ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مہینہ آ چکا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا اور اس کے خیر سے محروم رہ سکتا ہے۔ یاد رہے، اسی مبارک رات کے خیر کو پا لینے میں کامیابی ہے جو اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اور اللہ اسے ہی بخشتا ہے جس کے دل کی سچی نیت اور عبادت کے ذوق سے آگاہ رہتا ہے۔ حضرات، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں مجاہدے کیے، ضرور بضرور انہیں ہم اپنے راستے کی رہنمائی کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت نمبر 69 سورہ عنکبوت کا ترجمہ ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں جو قیام کرے، عبادت کرے، یکسوئی کے ساتھ فضل خداوندی ڈھونڈے، تلاوت میں مشغول رہے تو وہ بابرکت رات شب قدر پائے۔ اس کی قدر کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی مزدوری کو رائگاں نہیں فرماتے۔ حضرات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کی رات شب قدر تھی، پھر جب دوسری رات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شب قدر ہے، جبکہ ایسا کچھ کہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کسی نے جن سے پوچھا گیا کہ آپ نے رمضان میں شب قدر کا مشاہدہ کیا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، بخدا وہ ہر رمضان میں ہوتی ہے، اور شب قدر ہی ہر اہم معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اسی رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ تو گویا رمضان کی راتوں میں سے ایک اہم ترین رات، جو سب سے افضل اور بہترین رات ہے، وہ شب قدر ہے۔ اس لیے شب قدر کے پانے کے سلسلے میں اور اس کے اہتمام کے بارے میں خود الگ سے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کی راتیں گناہوں کو مٹانے، نیکیاں کمانے میں لگائیں، اپنے مولا کے در پر پڑ جائیں۔ یہ انابت کے دن ہیں، اجابت و قبولیت کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ کی چوکھٹ پر کون پڑے، اس کے دروازے سے کون لپٹے، اپنے قصوروں پہ کون آنسو بہائے، گناہوں کو کون بخشوائے۔ وہ آگے بڑھے، جلدی کرے، وقت تیزی سے نکلا جا رہا ہے۔ جن سے ان قیمتی ساعات، ان سنہری گھڑیوں کو پایا کہ قیام و تہجد، تلاوت و عبادت میں مصروف رہ سکے، اللہ کی نوازشات کی بارش فرمائیں گے اور شرف قبولیت سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ رمضان کی راتوں کو ہم اس طرح گزاریں کہ پورے طور پہ ایمان و یقین ہو، اجر و ثواب کی امید ہو، اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے
ان راتوں کی ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں کہ رکوع میں ہوں، سجدے میں ہوں، قیام میں ہوں، تلاوت میں ہوں، تسبیح میں ہوں۔ یہ وہ راستے ہیں جس سے ہم گزر کر ان راتوں کو بہترین راتیں اور اعلیٰ ترین راتیں، قیمتی راتیں بنا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے ہر لمحے، ہر گھڑی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔